اور اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی دونوں طرف سے کاٹیاں ہیں اور ان کاٹیوں کے بیچ میں سے چل رہا ہو، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتا ہے کہ کپڑے کا کوئی حصہ کسی کانٹے میں نہ اٹک جائے اور نہ اس میں الجھ جائے، تو آدمی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کانٹوں کے بیچ میں سے چلتا ہے۔ ایسے ہی تقوی کی مثال ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی اسی بات کو کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں بھی ایسے بچتا ہوا زندگی گزارے۔ اور یہ تمام باتیں تو آج سے 1500 سال پہلے کی ہے، ورنہ آج اگر ہم ہمارے زمانے میں دیکھیں گے تو یہ وہ زمانہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان کو بچانا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ وقت ایسا آئے گا، فتنے فساد ایک کے پیچھے ایک ایسے آئیں گے، ایک کے پیچھے ایک، جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد ایک کے پیچھے ایک دانے نکلتے ہیں، کیسے دانے اسپیڈ میں تسبیح ٹوٹنے کے بعد گرتے ہیں، ایسے ہی فتنے آئیں گے۔ اور پھر کہا کہ ان فتنوں کے زمانے میں آدمی رات کو مومن ہوگا لیکن صبح میں جب اٹھے گا تو وہ کافر رہے گا، اور صبح دن میں جب اٹھے گا اس وقت مومن رہے گا لیکن رات کو سونے تک وہ کافر بن جائے گا، کیونکہ فتنے اور فسادات اتنے زیادہ ہوں گے اس زمانے کے اندر۔ اور آج میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے زمانے پر اگر نظر دوڑائیں گے تو یہ وہی زمانہ ہے قیامت کے قریب والا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں فرمائی تھی آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آج کے زمانے میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ میں آگ لینا کیسے مشکل ہے، ویسے ہی ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ ہر طرف ایمان کے ڈاکو، ایمان کے راہزن، وہ بس تاک لگا کے بیٹھے ہوئے کہ کب کس وقت وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال سکے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے کاٹیاں ہیں اور ان کاٹیوں کے بیچ میں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا۔ وہی زمانہ یہ ہے کہ ایمان کو بچانا بھی ایسے ہی ضروری ہے کہ ہم فتنوں سے، فسادات سے اور جتنے ایمان کے راہزن اور ایمان کے ڈاکو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلے اور وہ تقوی ہمارے اندر آئے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے اندر ویسا تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تقوی کس کے راستے سے آئے گا؟ روزے کے راستے سے آئے گا۔ اور روزے کے راستے سے کیوں کہا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ جسم کے پورے پارٹس کا روزہ ہوتا ہے، پورے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، جیسے ہماری آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی ہے اور ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی بڑائی ہمارے دل میں آتی ہے، تو روزے کی حالت میں ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں۔ نامحرم کو دیکھنا، آنکھوں کا غلط استعمال ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تک ضروری ہے کہ آدمی لایانی چیزوں کے دیکھنے سے بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جتنا زیادہ آنکھوں کی حفاظت ہوں گی، لایانی چیزیں کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی چیزیں ہے۔ اب آدمی دیکھ رہا ہے تو اس سے دل میں دنیا کی بڑائی پیدا ہو رہی ہے، دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں، دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں، دنیا کی بڑی بڑی حویلیاں، دنیا کے بڑے بڑے بنگلے، دنیا کی چیزیں جس سے دل کے اندر دنیا پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں لایانی چیزوں کا دیکھنا۔ تو لایانی سے بھی ہمارے آنکھوں کی حفاظت ہونا چاہیے۔ حرام اور مکروہ تحریمی وہ تو بہت آگے کی باتیں ہو گئی، لایانی چیزیں بھی جس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، لوگ جو ولایت کے مقامات پر پہنچتے ہیں وہ ایسے ہی گھر بیٹھے بیٹھے ان کو ولایت نہیں ملتی، بلکہ ان کو مشق کرنا پڑتی ہے، تقوی کی پریکٹس کرنا پڑتی ہے، اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے زبان کی، اپنے دل کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے ہر ایک پارٹ کی
تب جا کے اللہ تبارک و تعالی ان کو ولایت کے لیے چنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو اللہ والوں کی صفات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد کہنے لگا کہ حضرت چھت ٹوٹنے کو آ گئی ہے، مرمت کا کام کروا لو ورنہ آپ کے سر پہ گر جائیں گی۔ بولے بیٹے 30 سال ہو چکے ہیں، میں نے اپنی چھت کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بولے کیوں حضرت؟ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے بولے لایانی چیزوں کو دیکھنے کا کہ میں جائزہ لیتے بیٹھوں۔ 30 سال ہو گئے، انہوں نے لایانی چیز کے دیکھنے سے بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی ولایت کے مقامات عطا فرماتا۔ تو تقویٰ اسے کہتے ہیں، اور روزے سے یہی چاہا جا رہا ہے، صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی تقویٰ، کہ ہماری آنکھیں حرام ناجائز وہ تو بہت دور کی باتیں ہو گئی، لایانی چیزوں کے دیکھنے سے بھی محفوظ رہے، بلکہ جتنی ضرورت ہے ہم اتنا ہی دیکھیں، اور ہمارے کان وہ بھی لایانی چیزوں کے سننے سے محفوظ رہے۔ ہر وہ چیز جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے اس کو لایانی کہتے ہیں۔ کم سے کم دنیا کا فائدہ ہے، آپ بازار میں ہے، دکان پہ ہے، تو کوئی خریدار آیا، آپ اس سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، مارکیٹنگ لائن کی آپ کچھ بات کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کا کم سے کم دنیا کا فائدہ ہے۔ اب جس بات سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بیکار کی ایران توران کی باتیں ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلیاں ہو رہی ہے، یا بلا وجہ کی لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اس میں یہ کانوں کا لایانی ہو گیا۔ اس سے دل کے اندر بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ اور بھی زیادہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ جب کانوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور اللہ والوں کی صفات میں ہم کو یہ بات ملے گی کہ وہ اپنے کانوں کی بھی کیسی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے لڑکے تھے مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے انتقال ہوا۔ ہم لوگ جب دور حدیث میں تھے، ہم لوگوں کا بخاری شریف انہی کے ہاتھ پہ شروع ہوا تھا، مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو وہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے عالم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں پہ عربی دوم کے اندر پڑھائی جاتی ہے مدرسے کے اندر طلبہ کو۔ اب وہ جو کتاب ہے وہ پہلے ہمارے ہندوستان میں نہیں تھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مصر کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر گئے، انہوں نے تو جامعہ ازہر کے دارل کتاب ہوتا ہے یا جو کتب خانہ ہوتا ہے اس میں وہ کتاب رکھی ہوئی تھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب دیکھی، اور وہ زمانے میں زیروکس مشینیں تو تھی نہیں، اور نہ ہی وہ زمانے میں کوئی ایسا نظام تھا کہ فوراً وہ کتاب کی کاپی کر کے اپنے ہندوستان میں کتاب لے کر آ جاتے، اس لیے کہ وہ اپنے حنفی مسلک کی کتاب تھی، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے مسلک حنفی کے سب سے بڑے علماء میں اور ائمہ میں شمار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جامعہ ازہر کے جو شیخ الحدیث تھے، جو ذمہ دار تھے، ان سے درخواست کی اور کہا کہ دیکھو ہمارے ہندوستان میں تقریباً 99% مسلمان حنفی مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ کتاب ہمارے بہت زیادہ کام کی ہے، اگر آپ ہم کو یہ کتاب دے دیں گے تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کتاب میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جن اللہ والوں کی یہ کتاب ہے یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اور پچھلے 1000 سالوں سے یہ کتاب ہمارے کتب خانے کے اندر ان کے قلمی نسخے کے طور پر رکھی ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ کتاب نہیں دے سکتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کم سے کم مجھے ایک رات یہ کتاب پڑھنے کی اجازت دے دو۔ بولے ہاں میں تم کو اس کی اجازت دے سکتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری رات جگ کر اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کو اپنے پورے سینے کے اندر حفظ کر لیا، اور دوسرے دن بھر بیٹھ کر اس کتاب کو لکھتے رہے جو رات میں انہوں نے پڑھی تھی۔
اور شام میں لے جا کر ان شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں رکھ دیا اور کہا کہ ایک مرتبہ اس کو چیک کر لو، شاید اس کے اندر کچھ کریکشن ہو جائے، یہ وہی کتاب ہے جو آپ نے مجھے رات میں پڑھنے کے لیے دی تھی۔ انہوں نے جب اس کتاب کو ہاتھ میں لیا تو وہ پہلے تو ان کا صرف چہرہ دیکھتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو کتاب تم نے رات میں پڑھی ہے تم صرف ایک بار کے پڑھنے میں وہ پوری کتاب یاد کر کے اس کو لکھ کے بھی میرے سامنے پیش کرو۔ پھر وہ شیخ الحدیث صاحب نے جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا نسخہ تھا اس کا اور جو اصلی نسخہ تھا دونوں میں کریکشن کرتے رہے، اور کرنے کے بعد ان کو دیا اور کہا کہ یہ 100% ہی صحیح ہے، اس میں کسی بھی قسم کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو لے کر جاؤ ہندوستان کے اندر تم چھاپ کر اس کتاب کو اس نام سے جو ہے بچوں کو پڑھا سکتے ہو۔ تو ایسا بلا کا حافظہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی حافظہ نہیں عطا فرمایا تھا بلکہ وہ صفات تھی اپنے اندر تقوی کی۔ تو جو اصل چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ علامہ انور شاہ کشمیری جو ان کے بیٹے ہیں، ہم لوگوں کو ایک مرتبہ ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا، تو میں بھی ان کی خدمت میں تھا 2-3 دن ان کے ساتھ میں۔ تو ان کا عصر کی نماز کے بعد ایک معمول رہتا تھا، وہ عصر کی نماز کے بعد میں تفریح کرتے تھے، یعنی چلنے کا معمول تھا 2-3 کلومیٹر، اور سب ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان سے سوالات کرتے تھے، وہ جوابات دیتے رہتے تھے۔ تو ایک دن ایسی عصر کے بعد چل رہے تھے، ہمارے استاد لوگ بھی تھے، میں بھی تھا ساتھ میں، تو وہ ایک بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ والد صاحب کبھی کسی کی غیبت نہیں سنتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ اگر کوئی والد صاحب کی مجلس میں آ جاتا تھا اور صرف یہ کہتا تھا کہ حضرت وہ فلانے صاحب، تو آپ بولتے تھے بس اپنا منہ بند کرو، اپنا منہ بھی مت خراب کرو، میرے کان بھی مت خراب کرو، اس کے آگے ایک لفظ بھی مت بولو۔ والد صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ پوری زندگی میں نے کبھی ان کو کسی کی برائی سنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسے کہتے ہیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنا۔ ایسی انہوں نے اپنے کانوں کی حفاظت کی، تب جا کے تقوی کے ایسے مقام پر پہنچے، اللہ نے ولایت کے ایسے مقام پر پہنچایا، اور ولایت کے مقام پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلا کا حافظہ عطا فرمایا جس کی مثال میں نے ابھی آپ لوگوں کو دی۔ تو کانوں کی بھی حفاظت ضروری ہے، لا یعنی سے بھی حفاظت، تقوی تبھی جا کر ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، اور زبان کا بھی روزہ